السلام علیکم، عثمان علی وائس میں خوش آمدید۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو تمام دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، زمزم کا کنواں وہ واحد کنواں ہے جسے دنیا بھر کے بے شمار لوگ جانتے ہیں۔ اس کنویں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال مکہ مکرمہ آنے والے لاکھوں عازمین حج اس کا پانی پیتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کنویں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور بائبل میں بھی اس کنویں کا ذکر موجود ہے۔ اس ویڈیو میں جانتے ہیں مداد نامی بادشاہ نے آب زمزم کے کنویں کو کیوں بند کروا کر دنیا کی نظروں سے اوجھل کروا دیا، پھر کیسے کئی سال بعد عبد المطلب نے اس گمشدہ کنویں کو تلاش کیا، اور آخر میں جانیں گے زمزم کنویں سے جڑے کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے آگے 4 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام مدر تھا۔ مدر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ قریش کی اولاد بہت زیادہ ہوئی۔ ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسا نے اقتدار حاصل کیا۔ کسا کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو حواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مداد نے بند کروا دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے سردار تھے اور بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مداد بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مداد نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا، یہاں تک کہ عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اسے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مدنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مدنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اسے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے اسے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کر سکتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے۔ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا چونچ مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا چونچ مار رہا ہے۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کا دال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔
عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلدی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ عبد المطلب نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل اور قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اترے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم ہے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا کرنا بے سود ہے۔ کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھے۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے کرا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام سے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ اس طرح عبد المطلب ہزاروں سال سے گم شدہ زمزم کے کنویں کو اللہ کے فضل سے تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ تو دوستو یہ تھا گمشدہ زمزم کے کنویں کو تلاش کرنے کا واقعہ۔ آئیے اب جانتے ہیں زمزم کے کنویں سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی بیماروں کے لیے شفا کا قدرتی ذریعہ ہے۔ کنویں کی گہرائی تقریباً 30 میٹر ہے اور اس کا ڈایا میٹر 1.08 سے 2.66 میٹر تک ہے۔ کنواں شیشے کے پینل سے گھرا ہوا ہے جس کے ذریعے آنے والے سے دیکھ سکتے ہیں۔ کنویں سے پانی نکالنے اور دیگر مقاصد کے لیے متبادل طور پر 2 الیکٹرک پمپ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن 1960 سے پہلے تک پانی بالٹی کے ذریعے ہاتھوں سے نکالا جاتا تھا۔ دوستو کنویں کا پانی بے رنگ ہے اور بو کے بغیر ہے۔ اس پانی میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، بائی کاربونیٹ، کلورائڈ، فلورائڈ، نائٹریٹ، سلفیٹ اور تحلیل شدہ ٹھوس معدنیات شامل ہیں۔ کنگ عبداللہ زمزم واٹر ڈسٹریبیوشن سینٹر مکہ کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر کنویں کے پانی کی جانچ کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران روزانہ کی بنیاد پر 100 نمونوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ زمزم کے کنویں کی 2018 میں تزئین و آرائش کی گئی تھی، جس میں اس کی جراثیم کشی اور اس کے ملبے کو ہٹانا شامل ہے۔ دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جس نے اپنی شفاء کے ساتھ زمین پر مارا، جس سے زمزم کا چشمہ وجود میں آیا۔ دوستو اس کنویں میں پانی 2 سمتوں سے آتا ہے، ایک کعبہ سے اور دوسرا ابو قبیس پہاڑ سے۔ عام طور پر الیکٹرک پمپ روزانہ 1.5 لاکھ لیٹر پانی نکالتا ہے، لیکن رمضان اور حج کے دوران یہ مقدار 4 لاکھ لیٹر یومیہ تک بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی معجزے سے بھرا ہوا ہے اور بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔
दोस्तों ये कुआं पिछले 4000 सालों से मुसलसल पानी फराहम कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जरासीम और बैक्टीरिया से पाक है। ऐसा लगता है कि पानी अपनी हयातियाती कीमियाई साथ की वजह से सबसे ज़्यादा खालिस है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।